آج کی جو ہماری پریس کانفرنس ہو رہی ہے، آج سے 1 سال پہلے پرائم منسٹر صاحب نے ایک اوورسیز پاکستانیوں کے لیے انیشیٹو ایک اسکیم لانچ کی تھی جس کا نام ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. اور یہ اسکیم اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ بینکاری اور سرمایہ کاری کا ایک ایسا راستہ لائی ہے جو پہلے ممکن نہیں تھا. اور وہ راستہ یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ آسانی سے اگر چاہیں تو پاکستان کے جو بینکس اس اسکیم میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس میں آسانی سے اپنا بینک اکاؤنٹ کھولیں. یہ بینک اکاؤنٹ آن لائن کھل جاتا ہے، آپ کو پاکستان جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں جو ڈاکیومنٹری ریکوائرمنٹس ہیں اس کو ہم نے سمپلیفائی کیا ہے. اور ان اکاؤنٹس کو ہم نے ریپیٹریبل بنایا ہے، یعنی کہ جب آپ اپنا سرمایہ واپس لے کے جانا چاہیں تو اسٹیٹ بینک سے اجازت لینے کی ضرورت ہے. اس میں جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ سالوں سے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بڑی مشکلات تھیں اگر آپ بینکاری کرنا چاہیں پاکستان. اور اسٹیٹ بینک کو یہ ہدایت دی گئی تھی پرائم منسٹر صاحب نے کہ ہم کوئی نیا راستہ نکالیں. جب سے یہ اسکیم لانچ ہوئی ہے اللہ کے کرم سے اس میں ابھی تک تقریباً 2,60,000 اوورسیز پاکستانیوں نے اکاؤنٹ کھول لیے ہیں. روز تقریباً 1,000 اکاؤنٹ دنیا میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھل رہے ہیں. اور ابھی تک $2.6 بلین اوورسیز پاکستانیوں نے بھیجا ہے، کچھ اپنی ضروریات کے لیے جو وہ اپنی فیملیز کو بھیجتے ہیں. اور یہ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو پیسے پاکستانی بھیج رہے ہیں وہ بینکنگ چینل سے آئیں، فارمل چینل سے آئیں. اور کچھ انویسٹمنٹ کے لیے ہے نیا پاکستان سرٹیفکیٹ جو شریعہ کمپلائنٹ بھی ہے اور کنونشنل بھی ہے، جس میں بھرپور طریقے سے اوورسیز پاکستانیوں نے انویسٹمنٹ کی ہے. تقریباً 70% جو پیسے بھیجے گئے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں وہ ان نیا پاکستان سرٹیفکیٹس میں گئے ہیں، جو حکومت پاکستان کے جس طرح سیونگ سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں اس قسم کے سرٹیفکیٹ ہیں. تو آج کا جو ایک بنیادی مقصد ہے جس کے لیے ہم آئے ہیں، ہمارے ڈپٹی گورنر ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ایمبیسڈر صاحب کو تو آپ سارے ہی جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو مینچسٹر میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے اس کو اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے. اور اب اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو سہولتیں، جو آسانیاں پیدا کی گئی ہیں اس سے آگاہ کیا جائے. آگے آپ اگر اس کا استعمال کرنا چاہیں تو بسم اللہ، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کمیونیکیشن اچھا ہو اور آپ تک یہ خبریں پہنچ جائیں. دوسرا، ایک براڈر لیول پہ جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے ساتھ گفتگو ہوئے ہماری معیشت کے لحاظ سے اور ہماری معیشت کا مستقبل کیا ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کافی سارے لوگوں کو خبریں صرف میڈیا سے ملتی ہیں، اور ہم چاہتے تھے کہ ایک ایسی گفتگو ہو اور ایک ایسی انٹریکشن ہو کہ ان پرسن جو لوگوں کے سوالات ہیں معیشت کے بارے میں اس کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں. اس کے بارے میں مختصر طور پہ آپ کو بتا دوں کہ ابھی میں اور ڈپٹی گورنر صاحب آئے ہیں واشنگٹن اور نیو یارک سے، جہاں پہ ہمارے IMF کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے. وہ مذاکرات ایک اچھی طرح آگے چل رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ بہت جلد وہ مکمل ہوئیں گے. اور IMF کی طرف سے یہ خبر آئے گی کہ جو ہماری ان کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہونی ہے وہ ہوگی. اسی خبر کے لیے اور تاکہ یہ مذاکرات جلد از جلد مکمل ہوں، فائنانس منسٹر صاحب شوکت ترین صاحب جنہوں نے ہمارے ساتھ آج ہونا تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نیو یارک سے واپس واشنگٹن جائیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ یہ جلد از جلد جو باقی چیزیں چھوٹی موٹی رہ گئی ہیں وہ مکمل ہو. ہمارے پاکستان میں انفلیشن کے 2 فگرز ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے ہیڈ لائن انفلیشن اور ایک ہوتی ہے جس میں جو چیزیں والیٹائل ہوتی ہیں، جن کی قیمتیں بہت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، مثلا کھانے پینے کی چیزیں، اس کو اگر آپ نکال کے دیکھیں جس کو ہم کہتے ہیں کور انفلیشن. تو کور انفلیشن جو ہے جو وہ چیزیں ہیں جس میں یہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں اور جو ایگریکلچرل کموڈیٹیز جو والیٹائل ہوتی ہیں ویدر کے لحاظ سے اور سیزنل پیٹرن سے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ تقریباً 6-7% پہ چل رہا ہے، وہ نہیں بڑھی. تو کیونکہ کور انفلیشن نہیں بڑھ رہی اس لیے ہمیں بھی کانفیڈنس ہے
کہ ابھی جو عارضی طور پہ مہنگائی ہے وہ آگے جو ہیڈ لائن انفلیشن ہے وہ آگے جا کے کم ہوئی، اور باقی ملکوں کا تجربہ بھی یہی ہے کہ اگر کور انفلیشن اسٹیبل رہے تو جو ہیڈ لائن انفلیشن عارضی طور پہ بڑھتی ہے پھر وہ کم بھی ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے جو لوگ امپورٹڈ چیزیں خریدتے ہیں ان کو تھوڑی تنگی ہوتی ہے، جو لوگ جن کی ایسی صلاحیت ہے کہ فارن ٹرپس پہ جائیں یا مہنگی مہنگی امپورٹڈ چیزیں لیں ان کو ظاہر ہے تھوڑی سی تنگی ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور ان لوگوں میں سے آپ کو یہ میں بات خاص بتانا چاہتا ہوں، وہ سارے لوگ ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں کی فیملیز پاکستان میں ہیں۔ ان کو کیوں فائدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہمارے بھائی بہن جو ان ملکوں سے ریمیٹنسز اپنے محنت اور مشقت سے پیسے بھیج رہے ہیں، اس کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے۔ اب میں آپ کو اس کا کوانٹم بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ ایکسچینج ریٹ کے اوپر جانے سے کچھ لوگوں کا نقصان ہے لیکن کچھ لوگوں کا فائدہ ہے۔ ہمارے سال میں، اس سال میں اگر ہماری ریمیٹنسز جو ہیں تقریباً مثال کے طور پہ $30 بلین کی ہو جاتی ہیں، ہمیں امید ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گی، اور اگر ہمارا ایکسچینج ریٹ پچھلے کچھ مہینوں میں 10% بھی ڈپریشیٹ ہوا ہے تو یہ $3 بلین اضافی جو ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے خاندانوں کو پہنچ رہے ہیں، یہ 500 ارب روپے سے بھی زیادہ بنتا ہے جو کہ ایڈیشنل پیسہ ان لوگوں کو جا رہا ہے۔ تو میری کہنے کی مراد یہ ہے کہ ہر چیز میں، ہر پالیسی میں، معیشت کی، کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو جب آپ بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو جن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے ان کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ دنیا کے تقریباً ہر ملک میں ابھی ایک چیلنج ہے مہنگائی کا۔ آپ امریکہ کو دیکھ لیں، میرا خیال ہے 20-30 سال میں اتنی وہاں پہ مہنگائی نہیں ہوئی جتنی اب وہاں پہ ہے۔ دیکھیں، معیشت کی ترقی کو میجر کرنے کے لیے مختلف فگرز آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ اگر ہم فگرز پہ بات کریں تو بات اسپیسیفک ہوئے گی، ورنہ اگر جنرل بات کریں گے تو آپ بھی کچھ بات کرتے رہیں گے، ہم بھی کچھ بات کرتے رہیں گے۔ تو ایک جو میجر ہے وہ ہے جی ڈی پی گروتھ۔ دنیا میں اسی میجر کو استعمال کیا جاتا ہے کہ معیشت کی ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں۔ تو ابھی جو فسکل ایئر کلوز ہوا ہے جون میں، اس میں ہماری جی ڈی پی گروتھ تقریباً 4% تھی، اور یہی جی ڈی پی گروتھ آج سے 6 مہینے پہلے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ 2% تھی۔ تو جو ایکچول نمبر نکلا وہ ہماری امیدوں سے ڈبل تھا، یعنی کہ ریئل جی ڈی پی گروتھ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو آمدنی ہے وہ مہنگائی کے مقابلے میں 4% زیادہ بڑھی، اسی لیے اس کو ریئل جی ڈی پی گروتھ کہتے ہیں۔ اکانومسٹ جو ہیں ریئل اور نامنل میں فرق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 4% گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ آمدنی جو ہے مہنگائی سے 4% زیادہ بڑھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ایک پہلا انڈیکیٹر ہے کہ معیشت جو ہے وہ ایک صحیح پٹری پہ چل رہی ہے، اور پہلے یہ حالت نہیں تھی، کیونکہ اس سے پچھلے سال، آپ کا نام کیا تھا؟ ثاقب۔ اس کے پچھلے سال ثاقب صاحب ہماری گروتھ -0.5 تھی، اس سے پچھلے سال تقریباً 2% تھی۔ تو یعنی کہ گروتھ کم ہو رہی تھی، اور یہ جو فسکل ایئر 21 ختم ہوا ہے اس میں اس گروتھ کو بڑھایا گیا ہے، -0.5 سے 4% پہ لائے ہیں، اور اس سال کی جو فور کاسٹ ہے اسٹیٹ بینک کی وہ تقریباً 5% ہے۔ تو آپ کو تھوڑا سا کانفیڈنس دینا ہے کہ آپ کی گروتھ ہمارے فگرز کے مطابق، آپ کے فگرز کے مطابق بڑھ رہی ہے۔ ہمارے ریزروز جو اور دوستوں نے بھی جس کا ذکر کیا ریکارڈ لیول پہ ہیں، اور ہم نے 2 دفعہ آلریڈی ایسے چیلنجز کو سہ لیا ہے۔ ایک مشکل IMF کا پروگرام شروع کرنا پڑا 2019 میں، اس کو کامیابی سے شروع کیا، ریزروز کو بڑھایا، روپے کو مستحکم کیا جب لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈالر کو کھلا چھوڑا تو وہ آسمان پہ جائے گا، پھر کووڈ میں اپنی معیشت کو بچایا، اور اگر آپ دیکھیں ہمارے برابر کے ملکوں کو دیکھیں تو ان کا جو ایکسپیرینس ہوا وہ تو کچھ مختلف تھا، اور ہم نے اپنی معیشت کو کووڈ
کہ چیلنج کے باوجود اس کی گروتھ بڑھائی. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ انہی فیکٹرز کی وجہ سے، اور یہ جو میں نے فگرز رکھے ہیں اسپیسیفک فگرز، ہمیں تھوڑا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اب بھی جو چیلنج، کہ اگر آپ اس رپورٹ کو دیکھیں گے اور آگے جو چیزیں آئیں گی تو ملتی جلتی چیزیں آئیں گی. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بہت ہی کوئی انقلابی چیز ہونے والی ہے. یہ ایک 6th ریویو ہے، تو پہلے 5 تو ہو گئے ہیں نا. 6th میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو سکتی کہ جس کا پانچوں ریویو میں ذکر ہی نہیں ہوا. تو آپ اطمینان رکھیں اور ابھی جلد ہی وہ آ جائے گی. دیکھیں سی پیک جو ہے وہ اس لیے ہے کہ پاکستان کی معیشت کو سپورٹ کیا جائے فارن کیپٹل سے. اب یہ ایک ملک کا، چائنا کا ایک بڑا اچھا پروگرام. اسی طرح اگر اور ملکوں سے بھی پروگرامز آتے ہیں تو پاکستان کی حکومت تو اس قسم کی اسسٹنس کو ویلکم کرتی ہے، اور حکومت ہر لون لینے سے پہلے اس کی ٹرمز وغیرہ کو اچھی طرح دیکھتی ہے. تو ہمیں یہ ذرا یاد رکھنا چاہیے کہ سی پیک سے پاکستان کی معیشت میں بہت ترقی ہوئی ہے. ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے اس میں ہمیں بھرپور مدد ملی ہے اس کی وجہ سے. اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے لونز ہیں سی پیک کے تحت، یہ سارے منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ پہ چھپے ہوئے ہیں. اور اگر آپ مزید جاننا چاہیں تو IMF کی پچھلی رپورٹ نکال لیں، اس میں بھی سارے اعداد و شمار آپ کے سامنے. دوسرا سوال تھا ریزروز کے متعلق، تو میں اس کے متعلق بھی آپ کو کہہ دوں کہ کوئی ایسی چیز اس IMF کی ڈیل میں نہیں ہے کہ آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی. ریزروز کے معاملے میں IMF بھی یہی چاہتی ہے کہ جنرلی ریزروز بڑھیں، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں. ریزروز کا لیکن ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر عارضی طور پہ کوئی پریشر آئے تو اس کو آپ سمودن آؤٹ کریں. ریزرو کا جو میننگ ہے وہ ہے ایک بفر، اور وہ بفر ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ اگر عارضی طور پہ شاکس آئیں تو آپ ان کو سہ لیں. اور ہماری بھی یہی تاریخ میں رہا ہے کہ ریزروز کو بڑھایا. جب کووڈ آیا تو ریزروز تھوڑے سے کم ہوئے، کووڈ کا پریشر ختم ہوا تو ریزروز دوبارہ بڑھنے شروع ہو گئے. تو اسی طرح آگے چلتا رہے گا اور کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی. ہمیں امید ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز، یہ سکلکل ہیں. سکلکل سے مراد یہ ہے کہ یہ اوپر جاتی ہیں اور پھر نیچے بھی آ جاتی ہیں. اگر آپ تیل کی قیمت دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اوپر بھی گئی ہے اور نیچے بھی گئی ہے. تو ہمارا ابھی جو ہدف ہے، جو ہمارا گول ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو عارضی طور پہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں سٹریس آیا ہوا، اس کو ہم ایک مناسب انداز سے سہیں اور اس سے گزریں. اور ہمیں کانفیڈنس اس لیے ہے کیونکہ ابھی ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ہماری تاریخ میں کبھی اتنے زیادہ نہیں ہوئے جو اب اس لیول پہ ہیں، تقریباً 19-20 بلین ڈالر کے. اور ان فارن ایکسچینج ریزروز کو ہم اچھی طرح سیو کر کے بچا کے رکھ رہے ہیں، اور اسی لیے بچا کے رکھ رہے ہیں تاکہ جو پاکستان میں انویسٹرز ہیں ان کو یہ کانفیڈنس رہے کہ یہ جو ٹیمپرری پریشر آ رہا ہے بنیادی طور پہ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز کا، اس کو ہم ایک اچھے انداز سے سہ لیں. اور ہمیں پورا کانفیڈنس ہے کہ ایسے ہی ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وجہ جو ہے، ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے، جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو بڑھ رہا ہے، اس کی یہ ہے کہ معیشت میں ترقی ہو رہی ہے، اور اس ترقی کی جو رفتار ہے، جو ہماری GDP گروتھ ہے، پچھلے 2 سالوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. یہ ایک اچھی خبر ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ایک کانسیکوینس ہے وہ یہ ہے کہ ہماری امپورٹ گروتھ بڑھ رہی ہے. نہ صرف قیمتیں بڑھ رہی ہیں جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کوانٹیٹیز ہیں، جو کوانٹم ہے، وہ بھی امپورٹ کا بڑھ رہا ہے. اور وہ اس لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ معیشت میں لوگوں کی آمدنی بڑھ رہی ہے. ظاہر ہے اگر آمدنی نہ بڑھ رہی ہوتی تو ان کے پاس یہ صلاحیت تو نہ ہوتی کہ امپورٹس پہ زیادہ پیسہ خرچیں. تو ہماری ہمارا جو تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے، اس کی یہ 2 بنیادی وجوہات ہیں. اور میں چاہوں گا کہ ہم سب ایک جو بڑا اہم فگر ہے اس پہ نظر رکھیں، اور وہ یہ ہے ہمارے ریزروز، جو کہ ہسٹوریکل ریکارڈ لیول پہ ہیں. اور اسی سے ہم سب کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ یہ جو ٹیمپرری پریشر ہے اس کو بھی ہم ایک اچھے انداز میں سہ لیں گے. ایکسچینج ریٹ پہ بہت سوالات ہوتے ہیں، تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ ہمارا ایکسچینج ریٹ باقی جدید ماڈرن ملکوں
की तरह मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट है। इसको मार्केट बेस्ड बनाया गया था जून 2019 में 2019 में, और इसको मार्केट बेस्ड बनाने का बुनियादी मकसद ये था कि जब कोई ऐसा वक़्त आए कि हमारी मईशत में तरक्की हो रही हो या किसी और वजह से अगर हमारा तजारती ख़सारा बढ़ रहा हो, जिसका मतलब ये है कि डॉलर जो बाहर जा रहे हैं उनमें थोड़ी ज़्यादा इजाफ़ा हो जाए और जो इनफ्लोज़ हैं वो मैच ना कर रहे हों, तो ये सप्लाई एंड डिमांड का सिग्नल जो है ये रिफ़्लेक्ट हो। जिस तरह बाकी ममालिक में, बहुत सारे ममालिक में एक्सचेंज रेट इन मार्केट की फोर्सेस पे रिस्पॉन्ड करता है, इसी तरह पाकिस्तान में भी अगर इसके सिग्नल मिलेंगे तो इसका बुनियादी फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे रिज़र्व्स हैं उनको हम बचा सकेंगे। माजी में अगर आप देखें, जब हमने एक्सचेंज रेट को फिक्स्ड रखा है और जब हमारा तजारती ख़सारा बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसका नतीजा ये निकलता है कि स्टेट बैंक के रिज़र्व्स कम होने शुरू हो जाते हैं। और हर मुल्क में, ये सिर्फ पाकिस्तान का किस्सा नहीं है, हर मुल्क में अगर आप देखें कि वो मुल्क क्या IMF के पास जाएगा कि नहीं, तो उसमें एक जो बहुत बुनियादी इंडिकेटर होता है वो यही होता है कि क्या उस मुल्क के सेंट्रल बैंक के रिज़र्व्स कम हो रहे हैं कि नहीं। इस दफ़ा, और ये हमारे माजी के एक्सपीरियंस से बिल्कुल ऑपोजिट है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है लेकिन हमारे रिज़र्व्स भी बढ़ रहे हैं। और ये हम इसीलिए इन्वेस्टर कम्युनिटी को दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह माजी में हमारा एक्सपीरियंस हुआ है, अब हम उससे एक बेहतर अंदाज में चलेंगे और ये जो अभी मईशत की तरक्की हो रही है इसको हम सस्टेनेबल बनाएंगे ताकि माजी की तरह बूम और बस्ट साइकिल्स ना हो। तो जिस तरह हमारा करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है और अभी जो प्रेशर आ रहा है वो कम होता जाएगा, और हमें उम्मीद है कि वो कम होएगा क्योंकि हमने इसके लिए मेजर्स भी लिए हैं। तो आप ये देखेंगे कि फ़ॉरेन एक्सचेंज की जो अभी फैक्टर्स हैं वो भी इसके साथ साथ उसी तरह चेंज होंगे और इवॉल्व करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि जो अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं वो एक बड़ा नॉर्मल प्रोसेस है। हर रिव्यू से पहले ऐसे ही प्रोसेस होता है। अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं जहाँ पे IMF यहाँ है और हम यहाँ हैं, तो हम नेगोशिएशन से और डिस्कशन से इस गैप को क्लोज़ करते जाते हैं, और अब ये गैप बहुत हद तक क्लोज़ हो गया है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो है गिव एंड टेक का, ये एक बड़ा नेचुरल प्रोसेस है। ये हमारी तारीख़ में कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, और हर दफ़ा जब रिव्यू होता है तो हमारे सहाफ़ी दोस्तों को ख़बरें आ रही होती हैं कि अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुई, अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुई, इसलिए कुछ लोगों को परेशानियां हो जाती हैं, लेकिन फिर होता यही है कि एग्रीमेंट हो जाती है। तो इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द इसकी अच्छी ख़बर सुनाएंगे। लेकिन मेरा बुनियादी पैगाम जो आपको ये है वो मैं दोहराना चाहूँगा कि डिस्कशंस बड़े अच्छे अंदाज में IMF के साथ चल रही हैं।